سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کی ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا، جس کو امتی ہونے پہ انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کے اطہار کی محبت و مودت پر ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بعد انسان کی ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ معصومین علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکتوب شکل میں صحیفے نازل کیے، آسمانی کتابیں نازل کی، تاکہ اس انسان کو اس کمال تک پہنچایا جائے جو کمال کبھی بھی ختم ہو جانے والا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جو پہلا انسان دنیا میں بھیجا، اسے ہادی رہبر پیشوا اور نبی بنا کر بھیجا، یعنی ہدایت لینے والے بعد میں آئے تھے اور ہدایت کرنے والے بعد میں آئے تھے۔ یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ کوئی انسان یہ اعتراض نہ کرے کہ برے الہ تو نے تو ہم پہ تمام حجت نہیں کی، تو نے ہمارے لیے ہدایت کا اہتمام ہی نہیں کیا، اس وجہ سے ہم راہ راست سے منحرف ہو گئے۔ اس لیے موبائل کو پایا کہ تیرے پکڑ چھوڑ جا تو تو بہر آسان خدا کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہم اس لیے راہ راست سے منحرف گئے تھے کہ ہمارے لیے ہدایت کا اہتمام نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چندے انبیاء بھیجے مختلف اقوام میں۔ اگرچہ آج انسان سمجھتا ہے کہ شاید بعض خطے ایسے ہوں، بعض علاقے ایسے ہوں کہ جہاں پہ اللہ نے نبی نہیں بھیجا، رسول نہیں بھیجا، عام طور پر مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ زیادہ تر انبیاء عرب کے علاقے میں ہیں، زیادہ تر انبیاء فلسطین کے علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید باقی جو علاقے تھے وہاں پہ اللہ نے انبیاء کو مبعوث نہیں کیا۔ لیکن اگر قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے کہا کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اپنا ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان نبیوں سے غافل ہو، انسان کو اس شخص کا علم نہ ہو، اس لیے کہ قرآن میں تو صرف تذکرہ انبیاء کا تذکرہ ہے، اور جیسے حدیث کے مطابق اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اللہ چاہتا تھا کہ ہر قوم پہ میں اتمام حجت کر دوں تاکہ وہ یہ اعتراض نہ کر سکے کہ مجھ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب یہ وجہ ہے کہ قرآن میں جو امتوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، اگر ان امتوں کو بھی دیکھا جائے اللہ نے پہلے ان پر اتمام حجت کیا، اللہ نے ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جب اتمام حجت کے بعد بھی وہ باطل پر اڑے رہے تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جیسے دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اگر نمرود آیا تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے اگر نمرود پر کوئی عذاب مسلط کیا ہے تو اتمام حجت نہیں کیا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور اسے بار بار جا کر تم دعوت تبلیغ کرو۔ اسی طرح اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فرعون کو دین میں ختم کیا گیا تھا تو اس سے پہلے اللہ نے اتمام حجت نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جناب موسیٰ نے جب کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے قوت بازو بتاؤ تو پھر اللہ نے دونوں فرعون کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ اس کے سامنے حق بیانی کرو، اس پر اتمام حجت کرو۔ اور جب اتمام حجت ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے باطل پہ ڈٹے رہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر بھی عذاب نازل کیا۔ یعنی کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ اللہ نے عذاب نازل کیا ہو تو وہ یہ کہے کہ بغیر اللہ ہم تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا، ہمیں تو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں تھا اس لیے عذاب نازل ہو گیا۔ تو ایک گروہ جو باطل پہ ڈٹے رہے اور پھر اللہ نے ان پہ اتمام حجت کے بعد عذاب نازل کیا۔ پھر قرآن مجید میں دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو بظاہر باطل پہ نہیں تھا، خود وہ باطل پہ چلتا نہیں تھا لیکن پھر بھی ان پر عذاب نازل ہوا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو وہاں پہ بظاہر عذاب نازل ہونے کے
کیا تھی کہ وہ جو ایک مقدس اونٹنی تھی جو ناقہ صالح تھی کہ اس کی مونچھیں کاٹے گئے. وہ کاٹنے والے چند افراد تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ساری وہاں پہ نازل کر دی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس جرم کے شریک تھے ان پر اللہ عذاب نازل کرتا، لیکن باقی سارے افراد کیوں اس عذاب کی ضد میں آ گئے؟ تو اس کی وجہ یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس ظلم پر خاموش رہے. یہ وہ لوگ تھے جو در حقیقت باطل کو دیکھتے تھے مگر باطل کی ان حرکاتوں سے برداشت میں خاموشی اختیار کی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھی عذاب نازل کیا کہ جو در حقیقت مظاہر تو نیک تھے، دیندار تھے، لیکن چونکہ وہ وہاں ظلم کا ساتھ رہے تھے تو اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی امت مسلمہ کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے گا تو اللہ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے گا. لیکن جب اس امت کے دیندار امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ نہیں میری تو زندگی خوشی سے بسر ہو رہی ہے، میرے اوپر تو عذاب نازل نہیں ہو رہا، میرے اوپر تو تنگی نہیں ہے، لہذا اگر معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے تو میں وہاں پہ خاموش کیوں بتاؤں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جب امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا، نہی عن المنکر نہیں کیا جائے گا، جب ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوگی ہم اس پر آواز بلند نہیں کر رہے ہوں گے تو اللہ اس امر کی وجہ سے ان نیک لوگوں پر بھی عذاب نازل کرے گا کہ جو اس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے. یعنی اس کی مثال ایسے علماء اخلاق دیتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کشتی پہ سفر کرتے ہیں اور اس کشتی پہ اگر سفر کرتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی ایسا احمق انسان ہے جو اس کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دے تو ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو اس کا عمل ہے، اس کا ایک فعل ہے، میں اس کے بارے میں آواز کیوں بلند کروں، میں اسے اس کام سے کیوں روکوں؟ تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب وہ کشتی کو سوراخ کر دے گا اور کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو اس کشتی کے اندر جتنے سوار ہوں گے وہ سارے غرق ہو جائیں گے. تو یہی حالت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے. اگر ہم معاشرے کے اندر برائی دیکھیں، اگر ہم معاشرے کے اندر کوئی فتنہ دیکھیں اور اس پر ہم خاموشی اپنا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا وہ لوگ بھی اس عذاب میں شریک ہوں گے جنہوں نے وہاں پر خاموشی اختیار کی ہوگی. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور مومن کے بدلے درجات کے لیے بلندر سلام. اب اگر اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں تو اس ہفتے کے اندر جو پہلی اسلامی مناسبت ہے وہ 5 ذی‌القعدہ کو تجدید کعبہ ہو رہا تھا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کو تعمیر کروایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے کہا جب میں نے زمین کا فرش بچھا دیا تو اس کے بعد جو میں نے پہلا گھر اس زمین پر بنایا وہ سرزمین مکہ پر تھا جو باعث برکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا سامان بھی مہیا کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے اس زمین پہ جو گھر بنا وہ بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام بھی جو عبادت کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ روایات بھی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا. بظاہر یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. کہ شخص نے امیر المومنین والا دعویٰ کیا کہ سنو قبل ان تفقدونی کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. تو امام علیہ السلام نے کہا اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر جناب آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو ان کا سر کون مونڈ رہا؟
اب وہ شخص پریشان ہو گیا کہ پہلے یہ پتہ چلے جناب آدم نے حج کیا ہے یا نہیں کیا، اگر حج کیا تھا تو پھر ان کا سر موڑا گیا تھا یا نہیں تھا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا، اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے صفا و مروہ کی آگے تحدید کی تھی، اور اس کے بعد جب جناب آدم علیہ السلام کے سر موڑنے کی باری آئی تو اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم یاقوت پتھر لے کر جاؤ، اور جناب جبرائیل نے جناب آدم نبی کا سر موڑا تھا۔ یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے پہلے نبی ہیں انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعظیم کی اور اس گھر کا حج کیا۔ اسی طرح جناب آدم علیہ السلام کے بعد جب اور انبیاء علیہ السلام آئے وہ بھی اس گھر کی تعظیم کرتے تھے۔ ایک فرقہ سابعہ ہے، بظاہر تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے۔ ایک اور فرقہ کلدانیین کا تھا، وہ بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح یہودی جو حضرت ابراہیم کے دین پر عمل کر رہے تھے وہ بھی بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس گھر کے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو نبی سے پہلے بت پرستی کیا کرتے تھے وہ بھی اپنے حج کے لیے بیت اللہ میں آیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اگر نصرانیوں کا دیکھیں خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق تو خانہ کعبہ کے اندر جناب مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورتوں کی شبیہ رکھی ہوئی تھی۔ علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائی بھی اس خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا گھر بیت المقدس ہے کہ شاید ہمارے ذہن میں یہ جائے کہ کعبہ تو مسلمانوں کے لیے بعد میں قبلہ بن رہا تھا، پہلے تو بیت المقدس تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، مسلمان جب نبی گئے ادھر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، سب سے پہلا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ بیت المقدس کو تعمیر حضرت سلیمان نبی نے کیا تھا، اور جناب سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کتنے سالوں کے بعد دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہا کہ اے میرے الہ کہ میں اپنی ذریت کو اس زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو خیر آباد ہے، جہاں زراعت کاشتکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے۔ یعنی بیت اللہ جو جناب ابراہیم نے تجدید کعبہ کی تھی اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا تو وہاں پہ قبیلہ جرہم تھا، وہ یہاں آگے آباد ہو گیا، لیکن اس نے پہلے جناب ہاجرہ اور جناب ابراہیم سے اجازت لی تھی، پھر جناب اسماعیل نے شادی اسی خاندان میں کی، پھر وہاں سے مکہ معظمہ میں آبادی اور وہاں پہ قبائل کا رہنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر کیا وہ 5 ذیقعدہ کا دن تھا، اور اس وقت کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، اور انہی بنیادوں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ چونکہ ہماری کئی عبادات ہیں جو کعبہ کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جانور کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لہٰذا در حقیقت یہ ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے جو انسان کو ڈسپلن اور نظم و ضبط سکھاتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ تم اگر کسی ایک گھر کو اللہ کی نسبت کی وجہ سے مرکز مان رہے ہو تو تمہاری عبادتوں کا محور اور مرکز اس گھر کے ساتھ وہ ذات ہونی چاہیے کہ یہ گھر جس ذات کی طرف منسوب ہے، کہ جب تمہارے دل میں اس پتھروں کے بنے ہوئے گھر کی اتنی عظمت اور مقام مرتبہ ہو جائے گا تو پھر اس ذات کی تمہارے دل میں عظمت اور قدر و منزلت کیا ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس گھر کو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ پھر اس ہفتے کے اندر جو دوسری اسلامی مناسبت ہے وہ 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو
اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے دیکھیں تو 12 اماموں پر جو نص ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. اور پھر جب کوئی امام دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے والا امام اپنے سے بعد والے امام کی نشاندہی کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد فلاں شخص امام ہوگا. اب اگر 8ویں امام کا دیکھا جائے نام ان کا علی ہے. یہ ائمہ اہل بیت میں سے تیسرے امام ہے جن کا نام علی رکھا گیا. اور پھر ان کا جو لقب ہے وہ رضا ہے. اور جب 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جو آپ کے بابا کا لقب رضا ہے یہ مامون نے انہیں دیا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ میرے بابا کو یہ لقب رضا مامون نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ لقب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کرتا ہے. اس لیے کہ میرے بابا سے خدا بھی راضی تھا، رسول بھی راضی تھا، اور میرے بابا سے ان کے چاہنے والے بھی راضی تھے اور ان کے دشمن بھی راضی تھے. اگر ہم 8ویں امام کی امامت کے حوالے سے دیکھیں، اس پر 6 امام نے بھی نص بیان فرمائی، 7ویں امام نے بھی نص بیان فرمائی. اور پھر اس امام علیہ السلام کے حوالے سے امام کی جب امامت ظاہری طور پہ شروع ہوئی تو ایک چھوٹا سا فرقہ پیدا ہو گیا جسے فرقہ واقفیہ کہتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کچھ گروہ تھا جنہوں نے 6 امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے 6 امام کے بیٹے اسماعیل کو امام مانا، پھر ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام مانا جو اسماعیلی کہلاتے ہیں. پھر آگے آگے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو جب مصر میں وہاں بنو فاطمہ کی حکومت قائم ہوئی جنہیں فاطمی خلفاء کہتے ہیں، تو وہاں پر آگے پھر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو، ایک مستعلی اور ایک نزار. یعنی یہ 2 بھائی تھے مستعلی اور نزار. جو ایک مستعلی تھا ان کے ماننے والے بحری کہلائے، اور جو نزار تھا ان کے ماننے والے نزاریہ جنہیں ہم آغا خانی کہلاتے ہیں. اور پھر جو آغا خانی ہے وہ ظاہری شریعت پہ عمل نہیں کرتے، وہ باطنی فرقہ ہے. یعنی وہ یہ نماز روزہ باقی احکامات ان کے امام نے معطل کر دیے. لیکن یہ 6 امام کے بعد اصل میں ایک فرقہ وجود میں آیا. پھر 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جس کا واقفیہ فرقہ کہتے تھے. اور یہ 8ویں امام کی امامت کا انکار کرتے تھے. اس کی وجہ کیا؟ پیچھے دنیاوی مقاصد تھے، دنیاوی مفادات تھے کہ 7ویں امام نے کچھ لوگوں کو مختلف علاقوں میں اپنا نمائندہ مقرر کیا، اپنا وکیل بنایا. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو وہاں پہ ہمارے چاہنے والے ہیں، جو حکمران اہل بیت ہیں، جو شیعہ حیدری قرار ہے، تم نے ان کی امانتیں لے کر ہم تک پہنچانی ہے. یعنی میں تمہیں صرف ان کے اور اپنے درمیان واسطہ بناتا ہوں. چونکہ امام بظاہر جو 7ویں سے زیادہ عرصہ انہوں نے بغداد کے علاقے میں گزارا، تو امام نے مدینہ، مکہ، یمن، بصرہ، عراق کے علاقے میں، اسی طرح ایران کے علاقے میں اپنے نمائندے مقرر کر دیے کہ تم نے ہمارے شیعوں سے جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی ہم تک پہنچانے ہیں تاکہ میں جواب دوں تم ان تک پہنچاؤ، اور جو مالی امانتیں ہیں وہ بھی تم نے مجھ تک پہنچانی ہے. جب 7ویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے دل میں خیانت کرنے کا حرص کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم نے ان کے بیٹے علی رضا کو امام مان لیا تو پھر یہ امانتیں جو مال ہمارے پاس ہے امام تک پہنچانا پڑے گا. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اس مال میں خیانت کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ ہم شیعوں کو کہتے ہیں کہ بس 7ویں امام پر امامت کا منصب رک گیا ہے، اب ان کے بعد کوئی امام نہیں. اس لیے انہیں واقفیہ کہتے ہیں. واقفیہ یعنی وہ رک گئے 7ویں امام پر، لیکن بس ایک بڑا ان کا مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی جو امانات تھی جنہیں ہم خود کہتے ہیں کہ اس میں خیانت کرنے کے لیے جو فرقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے امام علیہ السلام کی امانتوں کی وجہ سے 8ویں امام کی امانت کا انکار کر دیا. لیکن جب 8ویں امام ظاہری طور پر امامت کے منصب پہ فائز ہوئے تو امام علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ذریعے انہیں اپنی امامت کے بارے میں قائل کیا. جب بھی ایسے کوئی گروہ آتا تھا تو امام علیہ السلام کی جب وہ امامت کا انکار کرتا تو امام علیہ السلام اسے اپنی امامت کی دلیل اپنے عمل اور اپنے علم کے ذریعے دیا کرتے تھے. اور پھر اگر امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں عرض کروں، امام 148 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. 203
ہجری میں امام علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. اور اس میں بھی جو آخری 3 سال تھے 200 سے لے کے 203 ہجری تک، اس میں امام علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان بلایا گیا اور وہاں پہ مأمون نے بظاہر امام کو اپنا ولی عہد نصب کیا. لیکن اگر ہم تمام اسباب کو چھوڑتے ہوئے صرف 2 اسباب اہم تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ جو مأمون تھا کہ وہ امام کو اپنا ولی عہد کیوں نصب کر رہا تھا؟ اگر اس میں ہم 8ویں امام علیہ السلام کی ہی امامت کے بارے میں جو آپ نے کچھ غیر کی خبریں دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، آپ نے دیکھا کہ جب ہارون دنیا سے رخصت ہو گیا تو 8ویں امام علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو گے مأمون اور امین حکومت کے لیے آپس میں جھگڑا اور قتل و غارت گیری کریں. اور امام نے فرمایا مأمون امین کو قتل کر دے گا اور اس کے بعد مأمون کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور امام نے فرمایا پھر مجھے مأمون کے ہاتھوں قتل کیا جائے. یعنی امام نے بتا دیا کہ میں اس حکومت تک نہیں پہنچوں گا، اس سے پہلے مجھے مأمون قتل کر دے گا. اور در حقیقت مأمون نے امام کو ولی عہد کیوں بنایا؟ تو جیسے میں نے عرض کیا اہم اسباب تھے. پہلی وجہ جب مأمون اور امین دونوں میں جنگ ہو رہی تھی تو خاندان بنو عباس امین کا ساتھ دے رہا تھا، مأمون کی مخالفت کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امین کی ماں کا تعلق بنو عباس سے تھا اور مأمون کی ماں ایک کنیز زیادہ تھی. کیونکہ کنیز تھی اس لیے بنو عباس نے مخالفت کی کہ کنیز کا بیٹا حکومت میں آئے. انہوں نے امین کو سپورٹ کیا کہ جو در حقیقت بنو عباس کی اس کی ماں کا تعلق تھا. اور جیسے ہی امین قتل ہو گیا اور مأمون حکومت میں آ گیا تو آپ مأمون چاہتا تھا کہ میں بنو عباس کو اپنے قریب کروں، اس لیے اس نے 8ویں امام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہا تاکہ جب بنو عباس دیکھیں گے کہ وہ علی رضا کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہے تو بنو عباس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ یہی مأمون حکومت آل عباس سے نکال کر آل محمد میں لے کے چلا جائے گا. اور اس کا یہ حرکت کارگر ثابت ہوا. اس کے بعد بنو عباس والے آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگے کہ تم کیوں علی رضا کو اپنا ولی عہد بنا رہے ہو. اور دوسری وجہ بنو عباس کے خلاف مختلف بغاوتیں ہو رہی تھی اور ان میں سادات غزنی خاص طور پہ شامل تھے کہ جو بنو عباس کے خلاف بغاوتیں کر رہے تھے. اب مأمون چاہتا تھا ایک طرف بنو عباس کو روکا جائے اور دوسری طرف یہ جو علویوں کی بغاوتیں ہیں میں ان کو روکوں. اور اس نے کہا یہ رکاوٹ کیسے روکی جائے؟ اس کے وزیر اعظم فضل بن سہل نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم ائمہ اہل بیت میں سے جو ان کے امام علی رضا ہے ان کو اپنا ولی عہد بنا دو، یہ تمہارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرے. اور امام علیہ السلام آخری وقت تک اس ولی عہدی کا انکار کرتے رہے اور بالآخر جو ایک مأمون کا حلقہ تھا اسے ناکام ثابت کرنے کے لیے امام نے جو شرائط رکھی ان میں سے ایک اہم شرط یہ تھی، امام نے کہا کہ میں کسی عہدے پر معین کروں گا اور نہ میں کسی کو کسی عہدے سے معزول کروں. اور پھر امام علیہ السلام کو ان حالات میں بظاہر حکومتی طور پر جب ایک سکون نصیب ہوا تو امام نے زیادہ سے زیادہ دین والے محمد کا پرچار کرنا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے مرو کے مقام پر ایک حوزہ علمیہ ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی جس کے بارے میں ہے کہ چھٹے امام کے بعد جو سب سے زیادہ دین کا کام کر رہے تھے تبلیغ اور نشر و اشاعت کے حوالے سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام. چونکہ اب ایسے حالات میسر آ گئے. اور پھر امام علیہ السلام کی آخری 2 باتیں کہ اگر اخلاق کے حوالے سے دیکھیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کبھی امام علیہ السلام کو اپنے غلاموں پر بھی چیختے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے کبھی امام علیہ السلام کو تھوکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ امام کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو اور امام نے اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہو. اور کبھی میں نے یہ بھی نہیں دیکھا امام کے سامنے لوگ ایک محفل میں تشریف فرما ہو باقی سارے تو دو زانوں ہو کے بیٹھے ہو تو امام پیچھے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. بلکہ امام علیہ السلام دوسروں کو اخلاق کی تبلیغ کے لیے اپنے کردار کے ذریعے سمجھا رہے تھے. اور پھر امام علیہ السلام کی اگر عبادت کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی کسی بھی امام کے زمانے میں عبادت اور ریاضت میں ان سے بڑا نہیں ہوتا. لیکن امام کی اگر عبادت دیکھنی ہو تو ایک امام علیہ السلام کا ہی چننا ہے جو آپ نے دعب الخزائی کو فرمایا تھا. دعب الخزائی ایک شاعر تھا کہ اکثر ہمارے ائمہ معصومین جب کوئی شاعر اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہتا کوئی مرثیہ کہتا تو آپ انہیں اپنے پاس سے کچھ نوازتے تھے. دعب الخزائی نے ایک مرثیہ کہا
اور مرثیہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے اسے کچھ مانگ دیا. تو دیو الخزائی کہتا ہے مولا مجھے مال نہیں چاہیے، اگر مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہ کرتا عطا کریں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو کچھ عطا کریں، مجھے آپ اپنا یہ کرتا عطا کریں. تو امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دیو، یہ بھی میں تمہیں تبرکاً دے دیتا ہوں، لیکن جو مال دیا ہے وہ ہم واپس نہیں دیتے. اب امام نے جب اسے اپنا پیراہن بطور تبرک دیا تو امام نے جملہ کہا کہ اگر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم اس پیراہن کی حفاظت کرنا، تم اس پیراہن کی حفاظت کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیراہن میں نے 1000 رات عبادت کی ہے اور 1000 ختم قرآن کیا ہے. یہ امام علیہ السلام کی عبادت ہے. اور تمام مذاہب میں جو علماء تھے محدثین تھے وہ امام کے اس علمی مقام و مرتبہ اور زہد و تقوی کی وجہ سے احترام کرتے تھے. ابن حبان علماء تسنن میں سے محدثین ہیں، علماء اہل سنت میں علم الحدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں یہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ خراسان کے علاقے میں رہا، یعنی مشرق کے مقام پر. وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی زندگی میں جب میں خراسان میں تھا کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو میں علی رضا کی قبر پہ چلا جاتا تھا، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا تھا، ان کے وسیلے میں اللہ میری پریشانی مصیبت دور کر دیتا. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام علی رضا کے صدقے میں ہم ان کی سیرت کو چلنے کی توفیق